السلام علیکم. ان کے مکبہ پہ خوش آمدید. یاد دہانی آپ کی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv. ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج بھی ہم اسلام آباد میں ہیں. جب آپ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں, تو صبح شام کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اور اس پیٹرن میں آپ بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں اس جو روٹین ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو ہم لاہور گئے, لاہور سے ہم بائی روڈ اسلام آباد آئے, رکتے رکاتے ویڈیوز بناتے ہوئے. اسلام آباد آئے تو ہم کل دامن کو گئے. وہاں جا کے کھلی فضا میں کھڑے ہو کے سناٹا, جانور جھینگر کی آواز, اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اور بہت کچھ ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو دامن کو ہے یہ ہمالیاز کے فٹ ہلز ہیں, اور یہاں کہ اگر ایسا احساس ہے تو اس کے آگے جائیں تو جو نعمتیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن سے نوازا ہے, ہمارے پہاڑ ہیں, ناردرن ایریاز ہیں, اتنا حسن ہے اس ملک میں, وہ میں زندگی میں صرف ایک دفعہ کچھ حد تک گیا ہوں. اور وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو اب تک ذہن پہ اس کو مجھے شاید ایک انسان بنا رکھا ہے اور یاد کراتا رہتا ہے کہ ہم جو صبح شام کے چکر میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے. اکثر لوگ جو ہمیں ملتے ہیں وہ اتنا اثر ہم پہ نہیں چھوڑتے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے آپ کے اوپر, اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ لوگ کم ملتے ہیں, اور مل جائیں تو ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے, ان کے تجربے سے, ان کے احساس سے, جو ان کی باتیں ہوتی ہیں ان سے. تو بہت عرصے پہلے ایک صاحب باقاعدگی سے ٹی وی پہ آنا شروع کیے, اور وہ نہایت جسے کہتے ہیں نا ٹینس اور سٹرن انداز میں سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھ کے, اگر آپ آواز بند کر کے دیکھیں تو لگتا تھا کوئی انگریز بیٹھا ہے. اور جب بھی بارش ہو, سیلاب ہو, طوفان آئے, زلزلہ آئے, وہ بیٹھے بتا رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس معاملے کو سنبھالا جا رہا ہے. اور میں دیکھا کرتا تھا کہ یار یہ کس قسم کا شخص ہے, اس میں کوئی نزاکت نہیں ہے, کوئی بالکل روبوٹ کی طرح وہ جواب دیا کرتے تھے. اور شاید وہ سچویشن کی ڈیمانڈ تھی. تو ایک دفعہ ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تو میرے خیال سے 10 سیکنڈ میں مجھے لگا کہ ان میں تو بڑی سمجھ ہے, بوجھ ہے, انہوں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی بہت دن پہلے, اور میں نے سوچا کبھی ان کا انٹرویو کریں گے. تو اب موقع ملا اس اردو کے پروگرام میں, تو میں نے سوچا آج ان کا انٹرویو کی جائے, ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. اور خاص اردو کی وجہ بتانے کی یہ ہے کہ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے تحفے میں ایک کتاب دی. تو میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی سے کچھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں دستخط کر دیجئے. تو انہوں نے وہ کھولا اور نہایت خوبصورت خطاطی کے انداز میں انہوں نے دستخط کیے اور لکھا. میں نے پوچھا کہ آپ اردو کا آپ اتنی محنت سے لکھ رہے ہیں؟ تو کہتے لازمی بات ہے, اردو تو میری زبان ہے. اور پھر وہ بڑی لمبی ہماری بات ہے کہ اردو کہاں کھو گئی, ہم انگریزی میں کہاں چکر میں پڑ گئے, وغیرہ وغیرہ. تو آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں, اور میری بڑے تقریباً 1-1.5 سال سے میری حسرت تھی کہ بیٹھ کے کبھی آن ایئر ان سے بات کروں. جنرل فاروق خان صاحب, تھینک یو ویری مچ taken the time out, and I hope آپ ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کے کیونکہ آپ بڑی وہ سیدھی سٹائل میں بیٹھ کے اور آپ بتاتے ہیں کہ جی سیلاب آیا ہوا اور ہم اس کو سنبھال رہے ہیں. That's a soldierly way of doing it. That's a soldierly سپاہیانہ طریقہ. تو interesting what you've said کہ فوج کے بارے میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ بڑے کرخت ہیں, ان میں وہ فلموں میں بتاتے تھے انگریز کے زمانے کا فوجی ہوں, بیٹی سے میری بات کی تو میں گولی مار دوں گا, وہ بندوق شندوق میں کا. تو ایک امپریشن بنا ہوا کہ فوجی جو ہے اس میں نزاکت نہیں ہوتی, اس میں کوئی احساس نہیں ہوتا, وہ شاید موسیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کسی آرٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کسی بھی اچھی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے ہاں یہ امیج بن گیا ہے فوج کا. بٹ جب میری آپ سے ملاقات ہوئی نا, پرسنلی میں آپ کو جانا گیا تو بڑا یار انٹرنیٹ بھی ہے, ای میل بھی استعمال کرتے ہیں, ای میل بھی آتی ہے, چیٹ پہ بھی ہوتے ہیں, آڈ سچویشن, بلیک بیری ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کے. امپریشن ہمارا امپریشن ٹھیک نہیں ہے. تو اس امپریشن میں جو آپ کا جو پرسنل سائڈ ہے, ہاؤ ہیز دیٹ بیلنسڈ وتھ دی آرمی سائڈ, اینڈ کنسیڈرنگ اب جو آپ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں NDMA والا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس کے ہاؤ ڈز دیٹ بیلنس؟ آئی مین
ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ڈاکٹر عادی ہو جاتا ہے ہسپتال میں بیمار. ہاؤ ڈز دیٹ بیلنس وتھ یو؟ اچھا, یہ ایک مشکل ایسپیکٹ ہے. فوج کی جو نوکری ہے, سپاہیانہ زندگی ہے, یہ ایک پیشن ہے. اس میں آپ کی کل جو کمٹمنٹ ہے وہ انوالو ہوتی ہے. اس میں آپ کی جو ذات ہے وہ دوسرے اور تیسرے درجے کا اس کا مقام ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ملک پہلے, انسٹیٹیوشن, پھر آپ کی ذات, اور ذات سے بھی پہلے ود ان دیٹ آپ کے متاحد, اور پھر آپ کی ذات اینڈ میں. اس پیشے میں شروع دن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی ذات آخر. سو جب آپ شروع کے دنوں کے بعد اپنی ازواجی زندگی اور ان حالات میں پڑھتے ہیں, جب ذمہ داریاں آپ کی بڑھتی ہیں, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو پیشن ہے یہ آپ کو جگہ پہ جگہ پھراتا تو ہے ہی. ہر مشکل گھڑی میں آپ کو کہیں نہ کہیں ہونا ہوتا ہے. آپ کے عام جو زندگی کی اٹیچمنٹس ہیں, آپ کو ان سے پرے ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میں یہ کلی طور پہ جذبہ نہ ہو تو آپ کی زندگی کچھ اجیرن ہو جاتی ہے, اور آپ کی گھر والوں کو بھی چیز سمجھنی پڑتی ہے. سو دیئر فور بیلنسنگ جو اس میں ہے کچھ حد تک ممکن ہے, کچھ حد تک آپ کو اوور لک کرنا پڑتا ہے, اور دوسروں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کام سے. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ نوکری نہیں ہے, یہ ایک پیشن ہے. فوج کی جو ہے, کون جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اپنے, کون سردی گرمی میں باہر جا کے ٹریننگوں میں حصہ لیتا ہے, یا دوسرے. یہ تو سو دیئر فور آپ نے عرض کیا کہ بیلنس کیا ہے. بیلنس ذرا مشکل ہوتا ہے, کرنا پڑتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, لیکن میں زیادہ تر گھر والوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ یو آر آؤٹ ڈوئنگ یور چورس اینڈ یو کانٹ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اچھا, ابھی آپ نے فرمایا کہ کون جان کو مشکل میں ڈالتا ہے, ہارش ویدرز میں جاتا ہے, اور میں معذرت کروں گا پھر یعنی جان کی امان پاؤں تو مذاقاً صرف ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہنے کا کہ جب بھی آپ فوج کی بات کریں, اینڈ آئی فیل اسٹرانگلی اباؤٹ ہماری پولیس ہو, ہماری ایف آئی اے والے ہوں, ہمارے کسٹم والے ہوں, جی وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے لا انفورسمنٹ کر رہے ہیں یا پروٹیکشن سیکیورٹی میں انوالوڈ ہیں, آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دیم. تو فوج کے بارے میں یہ ہو گیا, او جی ان کو تو بڑے پلاٹ ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, بڑا مال ہے جی, انہوں نے تو یہ بنایا ہوا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار صرف ایک دفعہ بندوق لے کے بارڈر تک جا کے دکھا دو, پھر تم بھی پلاٹ لے لینا ہے. I know it is a bad statement and a bad question, but still I would like you to say something about you. I mean, how do we tell the nation about this? دیکھیے, ہر نوکری میں کوئی نہ کوئی بینیفٹس جو ہیں موجود ہوتے ہیں. فوج کے بارے میں جو تاثر جس کا آپ نے ذکر کیا کچھ غلط انداز میں سمجھا جاتا ہے. اس میں بڑے کلیئر کٹ لیڈ ڈاؤن سرٹن پیرامیٹرز ہیں, سرٹن سروس لمٹس ہیں, جس کے بعد آپ کو کچھ بینیفٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو ایک, جیسے میں نے کہا, ایک کلیے کے مطابق اور ایک اصول کے مطابق ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ایک سپاہی سے لے کے ایک افسر تک شامل ہے. اس کی تفصیل میں کیا جانا, صرف یہی کہوں گا کہ یہ نہ تو ہر ایک کو ملتا ہے اور نہ ہی یہ اتنا آسان ہے. سو اس کے بڑے اسٹرکٹ کرائٹیریا. لیکن اگر ملتا بھی ہے تو دا پرائس یو پیئنگ, آپ کم عمری میں, آپ کی ریٹائرمنٹ بھی اتنی عمر کی نہیں ہوتی. اگر آپ جیسے آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ یو کین ریٹائر کوائٹ ارلی, اور آپ ماشاء اللہ یو اسٹل ویری ینگ اینڈ یو ریٹائرڈ جنرل, تو یہ کمپنسیشن کوئی ایسا مطلب یہی تو اسی کو مزید آگے لے جاتے ہوئے ایک میجر جو ہے اگر وہ 30s میں ریٹائر ہو جاتا ہے اور اگر اس کی سروس ٹھیک ہے, اچھا اس نے کام کیا ہوا ہے, تو یو ڈونٹ وانٹ ہم ٹو سٹ آن دا روڈ سائڈ. اس نے سب کچھ قربان کیا, اس نے بچوں کی تعلیم سے لے کے, آپ حیران ہوں گے کہ میری اپنے بچوں نے جو میٹرک کیا تو 12 اسکولوں میں پڑھنے کے بعد 10ویں جماعت انہوں نے پاس کی. یہ تو ہماری روٹیشنل ایسپیکٹس ہیں. میں اس کو کرب نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جو کہ اس انوائرمنٹ میں ایک نوکری کرتا ہے جس کا ہر کچھ اس کی نوکری داؤ پہ لگا ہوا ہے,
جس کی فیملی لائف جو ہے وہ ہاؤ اباؤٹ سے آپ 3 مہینے کے لیے سردیوں میں منورس کے اوپر نکلے ہوئے ایکسرسائز پہ اوپر گئے ہوئے ہیں، آپ 2 سال کے لیے سیاچن میں پوسٹ ہو جاتے ہیں، سیاچن سے کشمیر کی بعض ایسے فرنٹس ہیں جہاں سے آپ 1 ہفتے کے بعد روڈ ہیڈ کے اوپر پہنچتے ہیں. سو یہ سارے آپ کی فیملیز کہاں پہ ہیں؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو مد نظر میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں بات چیزیں، لیکن میں صرف ایک انوائرمنٹ سمجھانے کی آپ کو چیز کر رہا ہوں کہ جب آپ سب کچھ یہ دے رہے ہیں تو سروس آپ کو لک آفٹر کرتی ہے. اونلی دین دیر آر سرٹن charms also in that. When you stake so much, the service must look after you also. So اس ایسپیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی ینگ ایج میں ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایک میجر جو ہے 30s میں ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک لیفٹنٹ کرنل جو ہے وہ 40s میں ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک جنرل آفیسر جو ہے میجر جنرل وہ ارلی 50s میں ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک لیفٹنٹ جنرل جو ہے وہ 57 تک کی ایج میں جا کے ریٹائر ہو جاتا ہے. سو دیئر فور دے are compensated for the good service if they have done, but as I'm saying کہ ہر ایک کو ملتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں ملے because they've done. اچھا آپ نے یہ کہا کہ this is وہ کام اچھا کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے، this is how the balance works. میری یہ ایک بڑی شکایت اپنے آپ سے ہے جو کہ میں ایک پاکستان کا رہنے والا باشندہ ہوں کہ میں پاکستان کی اونرشپ نہیں لیتا، اپنی زمین کی میں اونرشپ نہیں لیتا، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بچہ پیدا ہو تو بحث ہوتی ہے میرے گھر میں کہ امریکہ میں پیدا ہو کہ کینیڈا میں ہو کہ انگلینڈ میں ہو، کہاں پہ اس کی نیشنلٹی مل جائے. یعنی شروعات ہی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی اس کی بچے کی نیشنلٹی ابھی سے باہر کی کر دو. دوسرا، جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مشکل ہے، کہیں مجھے جانا پڑ جائے اور ویزے کی مجھے ذرا مشکل ہے، میں کہتا ہوں یا باہر کی نیشنلٹی لے لو، ویزے آسان سے لگ جاتے ہیں، یا ذرا پریشانی کچھ آئے تو بھائی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، جاؤں نہ تو انتظام کر لوں میں یہاں سے نکلنے کا کہ میرے پاس ایک پاسپورٹ ہو. وہ ایک فلم تھی عمر مختار، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک جنگ کا سین تھا، تو اس کے جو سپاہی تھے وہ ٹانگ کو ایک رسی سے ایسے باندھ لیتے تھے. تو میں پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھاگنے کا مارجن نہیں ہے، یہی ہے، لڑنا ہے یا مر جانا ہے. تو وہ بھاگ نہیں سکتا تو وہ لڑے گا. تو اگر وہ اسکیپ روٹ ہمارے پاس ہے، میرے پاس، تو میں اس ملک کے لیے کیا کروں گا؟ اس نظریے کو، اس رویے کو میں سمجھتا ہوں کہ فوج بڑے اچھے طریقے سے بدل دیتی ہے کہ بڑا پیٹریٹزم ہوتا ہے، اونرشپ ہوتی ہے. جو ہمارا میں جو عام شہری ہوں، عام پاکستانی ہوں، وہ اونرشپ کیوں نہیں لیتا اور اس کو ہم کیسے بدلیں؟ میرے خیال میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں، وہ ادارے جن میں کچھ حد تک ان اداروں کی جس میں وہ پروان چڑھتے ہیں، جس میں گھر بھی ہے، بہت اہم پہلو. میں یہ کہوں گا کہ جب ملک و قوم کے اغراض و مقاصد کے ساتھ آپ محبت کی حد تک آپ کی کمٹمنٹ ہو جائے تو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہ سطحی چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کے لیے یہ ملک و قوم ہی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اسی کے ساتھ ڈوبنا اور مرنا آپ کا طے پاتا ہے. اسی کے ساتھ آپ کی پہچان، اسی کے ساتھ آپ کا سب کچھ ہے. یہ ہے تو آپ ہیں. انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کی پہچان، آپ کا رنگ و شکل انگریزی اردو نہیں، بلکہ آپ کی جو پہچان ہے وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے. سو آپ نے جو فرمایا یہ وہ خواہشات ہیں جس کی طرف میرے طرح کا کمزور انسان بھاگتا ہے، لیکن جس کھوک سے وہ جنم لیتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو، اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پیشنیٹ انوالومنٹ ہو، محبت کی حد تک اس کے ساتھ عقیدت ہو، تو یہ چیزیں سطحی رہ جاتی ہیں. لہذا گھر سے جو آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو وہ جو ایک سینسٹیو نیچر آپ خود اپنے میں پیدا کرتے ہیں، ایک احساس اپنائیت کا جو آپ میں تعلیم و تربیت اور ماں باپ کی سرپرستی میں جنم لیتا ہے، اس کو آپ نے مزید الاؤ دینا ہوتا ہے. تو پھر یہ مٹیریلسٹک ایسپیکٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر آپ کنٹرول کر پائیں تو پھر یہ ہوتا ہے. ہمارے فوج کے ادارے میں کیونکہ
زندگی اور موت کا کھیل ہے. ٹھیک ہے. لہذا پیٹریٹزم, ملک کے ساتھ وفاداری, یہ ایک بنیادی, ایک سبق, ایک فاؤنڈیشن ہے. Therefore, institution also helps you in preparing yourself towards that side. Gives you opportunities, gives you, آپ کو خطرات کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو اپنے جو اندر کا انسان ہے اس کو جانچنے کا بہت موقع ملتا ہے. جنگ و جدل میں اور مختلف حالات میں جب ہر ایک کی جان کو آئی ہوتی ہے تو آپ میں جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ کس کے اوپر بیس کرتی ہیں؟ وہ بیس کرتی ہیں سرٹن موٹیویشنل ایسپیکٹس کے اوپر. وہ موٹیویشنل ایسپیکٹس کیا ہیں؟ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, اغراض و مقاصد, ملک و قوم کے ساتھ محبت, اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. سو دیئر فور انسٹیٹیوشنل سپورٹ اور انسٹیٹیوشن میں جو اپ برنگنگ ہے اس کا بھی کامریڈشپ جو ہے, آپ کا جو ساتھی ہے, کامریڈری جو ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. نیشنل کامریڈری بھی ہے. سو دیئر فور انسٹیٹیوشن جو ہیں, چاہے وہ ایک کارپوریٹ باڈی ہے, کتنی آپ زبردست دیکھتے ہیں ان میں اسپرٹ. بعض جو بہت ترقی یافتہ کارپوریٹ باڈیز ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا جس وقت مائکروسافٹ کے بل گیٹ نے مائکروسافٹ کو خیر بات کہا, بالکل, تو وہ جو 50 ٹاپ ایگزیکٹوز تھے ان کی ایموشنل سٹیٹ کیا تھی اور اس کی بذات خود کیا سٹیٹ تھی کہ آنکھ سے قطرہ بہا, ایموشنل اٹیچمنٹ تھی, کہاں سے کہاں لے گیا وہ اس کمپنی کو. سو دیئرفور وہ جو ایک اپنائیت ہے وہ صرف فوجی میں نہیں دوسرے اداروں میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے, اور ہے بعض اداروں میں, ہمارے اپنے ملکی اداروں میں ہے جو کافی ترقی کی منزلیں جنہوں نے طے کی ہیں. آپ بینکس لے لیں, آپ کارپوریٹ باڈیز لے لیں جو مختلف مراحل میں اتنی ترقی کر گئے. سینس آف اونرشپ ہے. لیکن ان ماس اگر ہم دیکھیں اوور آل ان دی نیشن, تو میں جو ہماری انکہی کی ٹیم ہے, ہم آج کل بہت اسکول کالجز میں جاتے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں, وہ سینس آف اونرشپ کم از کم ہمیں نہیں دکھتی. ہمیں اسکیپزم ہے کہ یا تو جو پرابلمس ہیں میں ڈیفلیکٹ کر کے کسی اور کے ذمہ ڈالتا ہوں. ابھی ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد جب آ رہے تھے تو ہم ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے رکے, ون آف دوز ریسٹ ایریاز, تو برابر ٹیبل پہ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ بڑا اچھا شو کرتے ہیں. چونکہ کہتے ہیں پولیٹیشینس کو بلائیں اور ان سے سوال کریں. کہ جی ہم کہیں میں یہ والا کام نہیں کرتے, یہ تو دس از یوزلیس. کہتے ہیں یوزلیس کیوں ہے؟ میں کہ کیونکہ ان سے کیا سوال کرنا, پہلے میں آپ سے تو سوال کروں. آپ نے اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے بچوں کے ہی لیے علاوہ پیسے کمانے کے کیا کیا؟ کیا آپ نے ان کی تربیت ایسی کی, آپ نے ان کی شخصیت پہ محنت کی, آپ نے ان کی سوچ پہ محنت کی؟ تو وہ جب ہم نے محنت ہی نہیں کی تو سیاستدان بھی تو ہماری ہی بیچ میں سے اٹھتا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے, ہمیں تو پنچنگ بیگز چاہیے نا. اچھا, میں قطع کلامی ہوگی, ایک آپ کی بات پہ بعد میں مجھے کاٹنی پڑے گی. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے اس سوال کا جواب کہ ہم کیوں ڈیفلیکٹ کرتے ہیں پرابلمس کو, دوسروں پہ ہم کیوں تھوپتے ہیں, ان کو کاٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب جنرل فاروق صاحب سے ابھی ہم لیتے ہیں. ایک مختصر وقفہ لے لیجیے. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your messages. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. 1, 2, 3, 4. Where's the match? Where's the match? Where's the match? ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों सुन लो, तुम जो देखो ख्वाब तुम्हारे सच हो जाए. आज का काम जो कल पे डाले, खोल न पाए किस्मत के ताले. Where's the match? Where's the match?
सबसे बड़ा रुपया, हाँ सबसे बड़ा रुपया, हाँ सबसे बड़ा रुपया। ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों सुन लो, मैच करो और मैच करो, रुपया पैसा कैश लो। Where's the match? Where's the match? The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. ہم اسلام آباد میں ہیں لیفٹیننٹ جنرل فاروق خان صاحب کے ساتھ، جو کہ چیئرمین ہیں PMIC اور NDMA کے. NDMA جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور PMIC جو پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن. یہ ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ دونوں ادارے کیا کرتے ہیں، لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ سب پولیٹیشینس کو سوال کرو، ڈیفلیکٹ کرو. میں کہا بھائی آپ نے کیا کر دیا اس ملک کے لیے، ویئر از یور اونرشپ؟ اس کا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک لحاظ سے میں اس کو دو طرح سے دیکھتا ہوں. ایک تو ہمیں پنچنگ بیگ چاہیے، تو لہٰذا وہ انفارچونیٹلی سیاستدان پنچنگ بیگ بن جاتے ہیں. بٹ دوسری طرف سے ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی، کیونکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہے جو کہ ملک کو آگے لے کے چلتی ہے. سو اگر ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ریزلٹس نہ ہوں تو وہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے کیا کرتے ہیں. ایک جو نیشنل لیڈر ہے اس کا سکوپ کام کا مزید ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایک سرکاری ملازم ہے یا جو ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے. بہرحال ہم نے سب نے مل کے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے اپنے اپنے سکوپ کو مد نظر رکھتے ہوئے. سو دیر فور ہر ایک انڈیویجول کا فرض تو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جو اینٹ اس نے رکھنی ہے بنیاد سے ملک کی اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، وہ کام تو کریں. اس کا جو بڑا عجیب ایکسپیرینس مجھے ہوا ذاتی طور پہ، وہ پوسٹ ارتھ کوئک یعنی زلزلے کے بعد جو میں نے حالات دیکھے، اس میں بہت سے پاکستانی تھے جنہوں نے بہت خوب کام کیا، جذبے سے کیا، اور میں ان کو کہوں گا وہ گمنام سپاہی ہیں. لیکن میں حیران ان لوگوں پہ ہوتا تھا جو 7 سمندر پار سے آئے ہوئے اور ہمارے لوگوں کی مدد کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز اینڈ بعض انڈیویجول لیول کے. میں یہاں مثال دوں گا، ایک ساؤتھ کوریا کا شخص ادھر آ گیا اور بالا کوٹ میں آ کے اس نے ڈیرے لگا دیے. شروع میں آ کے انڈیویجول لیول کے اوپر، اور اس نے یہاں پر ایک لنگر کھول لیا اور لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. ہوتے ہوتے یہ اسٹیٹ ہوگی کہ دن کے 10,000 وہ فوڈ پیکیجز بانٹ رہا تھا. پاکستانی اس نے کوک رکھے ہوئے، اینڈ کیا کرتا تھا، ہر چند ہفتوں کے بعد ساؤتھ کوریا کے چکر لگاتا تھا، فلنتھراپسٹ سے ملتا تھا، پیسے جمع کر کے ادھر آ جاتا تھا. سو ایک سٹیج آ گئی کہ اس کو شاید کسی سے بات چیت کرتے ہوئے تھوڑی بہت اردو سمجھنے لگ گیا. اس کو احساس ہوا کہ ہم شاید کچھ اتنے شکر گزار نہیں ہیں خدا تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کے. تو ایک دفعہ اس نے شروع کیا کہ جو بھی اس کے پاس کھانا لینے آتا، اور مہاجرین تو بہت سارے تھے، وہ سب سے پہلے ان کو ٹوٹی پوٹی اردو میں کہتا تھا پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ لگاؤ میں کھانا پھر دوں گا. 10,000 پیکس، انسنگ ہیرو. اور اس کو پھر وہ جو میڈل سرمنی ہوئی تھی اس میں اس شخص کو شامل کیا گیا. یہ ایسے لوگ کہاں سے اٹھ کے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں. پھر اس نے دیکھا، یہ میں ایک کی مثال دے رہا ہوں، اس طرح بے شمار ہیں جن کی مثالیں میں دے سکتا ہوں. پھر اس نے دیکھا ایک دفعہ رات کو ہم نے ایویکویٹ کیے، کچھ جل گئے تھے بچے ایک خیمے میں. اور پاکستان میں جو ہماری سہولیات ہیں، جو اسپیشلائزڈ قسم کی سہولیات ہیں لائک برن سینٹرز، وہ چند سال پہلے تک تو
موجود نہیں تھے, ابھی بھی نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ, تو ہمیں کھاریاں ایویکویٹ کرنے پڑے وہ بچے, کیونکہ وہاں کیونکہ ہماری میکنائزڈ فارمیشنز ہیں, تو وہاں پہ برن سینٹر ایک تھا. اس کو احساس ہوا کہ یہ پاکستان مانسہرہ اتنا بڑا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں کا ہسپتال نہیں ہے. ساؤتھ کوریا کے چکر میں گیا اینڈ اس نے ہمیں آفر کیا 10 بیڈڈ یا 15 بیڈڈ کا ایک برن سینٹر. یہ اس قسم کے لوگ جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت اپنی نہیں ہر ایک انسانیت کے ناطے. اسی طرح ترکی, ایران, یورپین ممالک, امریکہ سے ایسے لوگ جو کہ مہینوں یہاں رہے. اور سب سے بڑا آپ یہ دیکھیے کہ کیوبا کا جو میڈیکل بریگیڈ آیا تھا 5 مہینے ایک دن چھٹی کے بغیر وہ 2,500 عورتوں اور مردوں کا ایک 30 ہسپتال جو ہمیں کاستو صاحب نے بھیجے 5 مہینے ادھر رہے. پہلی دفعہ انہوں نے زندگی میں کوئی پہاڑ دیکھا. جب برف پہلی پڑی کشمیر میں تو انہوں نے اتنی سردی کبھی نہیں تھی دیکھی. تو شروع میں بچارے وہ 3 ڈریسز پہن کے پھرتے تھے, لیکن 5 مہینے چھٹی نہیں گئے. They completed their work and went back. یہ وہ جذبہ ہے جو ہمارے میں ہے, اس کو تھوڑا نکھارنے کی ضرورت ہے. اس ملک و قوم نے اس جذبے کا مظاہرہ کئی دفعہ دیکھا ہے, لیکن اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیسے امڑ کے ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے سیلاب بن کے ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے. فیڈرل ریلیف کمیشن نے تو موبلائز کیا چند دنوں کے اندر. اس سے پہلے ان لوگوں کی مدد کے لیے تو قوم پہنچی ہوئی تھی. یہ وہی قوم ہے. ہاں صاحب, یہ وہی قوم بھی تھی جب اسی وقت پہ ہم الٹے سیدھے کام بھی وہاں کر رہے تھے. تو وہ کوئی وہ مسئلہ تھا کہ وہ بچے اٹھانے والے پہنچ گئے تھے. اچھا دیکھیے, اس کو میں بڑا ایک واضح کلیئر کر دوں. بعض چیزیں افواہ اور ایک معمولی سے واقعے سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہیں. I stand corrected, you're right. So I would like to correct this once for all کہ خدا کے فضل و کرم سے جو حکومت کی پالیسی تھی کہ اڈاپشن نہیں ہوگی, اور ہمارے ہاں ایک چیز یاد رکھیے کہ فیملی ٹائز are very strong, اور یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ لوگوں کے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کو اڈاپٹ کیا. یعنی انہوں نے اپنے سائے کے نیچے ان کو رکھا. اور پھر جو ایسے بچے جو علاج معالجے کے لیے ہمیں ہسپتالوں میں لانے پڑے, وہ پھر ہم نے ڈسچارج نہیں ہونے دیے. ان کو منسٹری آف ویلفیئر نے سنبھالا اور ایونچولی ان فیملیز کے ساتھ ان کو ملایا. نو ٹریفکنگ ٹک پلیس. لیٹس پٹ دا ریکارڈز کے. ٹھیک ہے. سو وہ جو آ گیا تھا جی, وہ پتہ نہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, فلانے آ گئے, وہ کسی کے جزا کاٹ کے لے جا رہے ہیں, بچوں کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں, آل ربش. ایسا نہیں ہوا. اور میں اچھا ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہوا. میں بھی ایک اندیکھی بات جو میں نے دیکھی تھی آنکھوں سے, میں بلا وجہ کی اس افواہ پہ میں نے ایک اسکیپٹسزم کیا, اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میری غلطی تھی, اور آپ نے بھلا کیا کہ مجھے کریکشن کی تھا کہ میری زبان میری ہاتھ سے دنیا کے سامنے ایسی غلطی نہ ہو. جو بات آپ نے اس ساؤتھ کورین کی بات سے بہت سے لوگوں کی اس سے ہم تو پیٹریوٹزم کی, ملک کی اونرشپ کی بات کر رہے تھے. ہمارے ہاں انسانیت کی قدر نہیں ہے. جب ہمارے ہاں ابھی یہ بم پھٹتا ہے اور لوگ مرتے ہیں, ہمارے مذہب میں یہ بلیف ہے کہ اگر بے گناہ انسان بلا وجہ مارا جائے تو ایک انسانیت کا قتل ہے. ہم حساب بھی نہیں کرتے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے گناہ سے مار جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, مطلب ہمارا دل نہیں دکھتا. نہ کسی جانور کے مرنے پہ ہمارا دل دکھتا ہے. ایک اگر بلی مر جائے تو لوگ اس کے اوپر سے گاڑی گزارتے جاتے ہیں تا وقت ہے کہ وہ روڈ کا حصہ بن جائے. ہمارے ہاں اتنی بے دردی کسی بھی زندگی کے لیے کیوں ہے؟ انگریز کو آپ دیکھیں, اس کا درخت بھی اگر پتا بھی سوکھ جائے تو وہ ایسے دھاڑے مار کے روکتا ہے جیسے اس کا بچہ مر گیا. بلی درخت پہ چڑھ کے پھنس جائے تو پورا ٹی وی والے پہنچ جاتے ہیں, فائر بریگیڈ پہنچ جاتی ہے بلی کا بچہ اتارنے کے لیے. ہمارے ہاں اتنی بے دردی, ہمیں وہ قدر کیوں نہیں ہے زندگی کی؟ 3 پہلو میرا اس کے اوپر ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. آپ نے انگریز کی مثال دی, اینڈ بجا آپ نے کہا کہ وہاں بلی بھی چھت پہ چڑھ جائے یا درخت پہ چڑھی ہو تو لائیو کوریج شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہی اقوام ہے جو کولیٹرل ڈیمیج کے کور میں ہزاروں لوگوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. اپنی بلی کی حفاظت تو کرتے ہیں ہم, تو اپنی بلی کی بھی نہیں, آپ نے انسانیت سے شروع کیا نا, تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے جب اپنے ان کے مقاصد ہوں
तो कोलैटरल डैमेज के जुमरे में वो हजारों लोगों का गला कमा कर देते हैं, ठीक है, और कोई हिसाब गिनती नहीं होती, कोई कॉन्शियस ब्रेक नहीं करता, इस चीज को एक साइड पे करते हैं। आपने जिक्र किया अपनी कौम में, हमारे में इंसानियत की क्या कमी है? मैं इसको दूसरे पहलू से देखता हूं, जहां हम शायद जिंदगी के मामूलात, दुश्वारियां और जो हमारे मसाइल हैं जाती, गुर्बत हो, अफलास हो, लाइलमी हो, बेइल्मी, इसकी जंग व जदल में जो दिन रात पड़े रहते हैं, लेकिन इसमें आपको इंसानियत के ही कितने मसीहा नजर आते हैं? क्या आप ईदी साहब को भूल गए, जो पाकिस्तान के हर कोने में सबसे पहले तो उसकी एम्बुलेंस पहुंची होती है? ठीक है, सो इंसानियत के नाते ही है ना जी वो काम कर रहे हैं, और कितने फख्र से वो कहते हैं कि जी मुझे इमदाद किसी इदारे से नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी का हाल ये है कि वो कहते हैं कि मैं अगर चौराहे में खड़ा हो जाऊं तो लोग 1 घंटे में 1 लाख रुपया डोनेट करके चले जाते हैं। सियासत को एक तरफ रख दीजिए, शौकत खानम को बनाने वाले गरीब लोग हैं, ठीक है, वो लोग हैं जिन्होंने ज़कात और अपने जो माल खुदा ताला ने उनको दिया उसमें से उन्होंने हिस्सा काट के दिया। उस अस्पताल को जो अमीर और गरीब बराबर जो ज़कात निकालते हैं होता है, लेकिन उन्हीं के पैसे से चलता है। अगर उसका 1 अरब का खर्च है, मुझे एग्जैक्ट इसका फिगर याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि काफी ज्यादा है, तो वो पाकिस्तानी कौम और दूसरे जो डोनेट करते हैं उसी से वो चलता है। देयरफॉर इंसानियत है। ये देखना ये है कि ये इंसानियत को उजागर कैसा किया जाए। हमारे लोगों में अगर कहीं जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आपने दी वो है, एक बम धमाका होता भाग क्यों जाते हैं, या एक जख्मी सड़क पे पड़ा हुआ उसको उठाते क्यों नहीं है? इसमें वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या वो तो नहीं रखना डालते कि वो डर पड़ जाता है जी कि उसको फिर पेशियों के चक्कर पड़ जाएंगे। सो देयरफॉर अगर आप एनवायरनमेंट सही कर लें तो मेरे ख्याल में हमारी कौम में भी वही खसूसियात हैं जो कि किसी और तरक्की याफ्ता माशरे की अक़वाम। ठीक है, एक कॉल है आमिर मलिक साहब की कराची से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, फरमाइए। सर साहब, आपके प्रोग्राम डेली में देखता हूँ और बड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं और बड़े अच्छे गेस्ट होते हैं। आज भी बड़े अच्छे गेस्ट बैठे हैं, और जनरल साहब की इस बात पे तो मैं मुत्तफिक हूँ कि सारी उम्र ट्रांसफर में गुजर जाती है, और जैसे इन्होंने बताया कि इनके बच्चों ने 10 स्कूलों से मैट्रिक किया, लेकिन जो मैं ये बात कहूँ शायद जनरल साहब को पसंद आए ना आए कि इन रिटायरमेंट के बाद जनरल्स या ब्रिगेडियर या कर्नल्स की जो ड्यूटी लगती है, या जो कोई रिटायरमेंट कंप्लीट होने के बाद कई एमडी चेयरमैन लगते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो सियासी वाबस्तगी या पसंद नापसंद के ऊपर लगते हैं। और पिछले दिनों एक चैनल पे ही जनरल कियानी का जो आया कि जी मैं यहाँ लगा वहाँ लगा, और अब वापस में जनरल मुशर्रफ साहब की उनकी बयानबाजी शुरू हुई है जो नेगेटिव आप देख रहे हैं। और जनाब वो मकसद, बहुत शुक्रिया आमिर साहब कॉल करने का। ये मकसद हमारा आज यहाँ बैठ के उंगलियाँ उठाना नहीं है, और मकसद जनरल साहब को बिठा के बात करने के कि उनके तजर्बे से ज़िंदगी से हम जो कुछ सीख सकें वो सीखें। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और कॉल है और फिर जनरल साहब से और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. फेस करो, छुपाओ, इसका हल ढूंढो, बस नजर ना आने दो। हमारा काम हमें हमेशा स्पॉटलाइट में रखता है। जब डैंड्रफ फ्री ना हो तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। जब डैंड्रफ का सवाल हो तो जवाब है
बिल्कुल क्लियर। मैं यूज करती हूँ क्लियर। मेरे लिए क्लियर मैन। इसमें है क्लिनिकली प्रूवन वाइट आइस टेक्नोलॉजी जो मौसर तरीके से खुश्की मिटाए और दोबारा आने से रोके। तो फिर तय हुआ, हमारे लिए एक ही चॉइस, क्लियर, नो डैंड्रफ। The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures. All in a magical touch. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. शुक्रिया। एक कॉल है मिसेस रिजवान की कराची। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपने इंतहाई दिल दुखा देने वाला टॉपिक शुरू किया है। मेरे घर में तो ये बहुत ही टची टॉपिक है। कहाँ कमी रह गई है, ये एक माँ होने की हैसियत से मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने बच्चों को विरासत में ये मोहब्बतें नहीं दी हैं, और जहाँ हमने दी हैं वहाँ हम जब स्कूल्स की तरफ जाते हैं और टीचर्स को देखते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन को मॉनिटर करती हूँ, कुछ कमी वहाँ पे भी रह जाती है, बल्कि बहुत ज्यादा कमी वहाँ पर भी रह जाती है। अच्छे शहरी होने के नाते क्या ये नहीं हो सकता कि मैं आप हम सब स्कूल्स में जाएं और बच्चों को क्लासेस दें और उन्हें बताएं कि हमने किस मुश्किल से ये मुल्क हासिल किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी दोस्त हैं वैसे शाहिदा जमील, एक दफा किसी ने जमीन पे थूका तो उन्होंने हमें टोका था कि तुम लोग अपनी माँ के ऊपर थूक रहे हो, ये तो तुम्हारी जमीन है। इतनी छोटी छोटी सी मिसालें, छोटी छोटी सी बातें आपको हिला देती हैं। मेरे अपने बच्चे कोई भी शादियों के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, वो हम मरे या जिए हमने यहीं रहना है और इसी को ठीक करना है। आप अपने प्रोग्राम के तवसत से आप लोगों से क्यों नहीं दरख्वास्त करते? हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए जहां हमने 5-5 रुपए फीस दी है, लेकिन हमारी टीचरों ने हमारे सिस्टम में इस मुल्क की मोहब्बत डाली है। कदम कदम पे हमें इकबाल और इन सब के तालीम दी गई और हमें बताया गया कि मुल्क की। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। मैं आपने बिल्कुल सही कहा, और जो आप बात कर रही थी वाकई कि मैं शर्मिंदा भी हूँ कि ऐसा होता, लेकिन अनकही में हमने अभी आपको इंशाल्लाह चंद दिन में हम आपको वो शोज़ दिखाना शुरू करेंगे कि हमने ये काम शुरू किया है कि हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और बच्चों से ये बातें करते हैं। बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूँगा और लोगों से जो ये काम हमारे साथ करना चाहें, क्योंकि हम चंद लोग हैं और हम में इतनी हिम्मत नहीं है जितने स्कूल कॉलेज इस मुल्क में है कि वहाँ जाके हम ये सब कर सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा जो चलना चाहे हमारे साथ चले, और हम तो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और इंशाल्लाह आपको जल्द दिखाएंगे भी। सर, वो आमिर साहब जो शिकायत कर रहे थे कि वो अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल ये वो जी, मैं आमिर साहब के जो सवाल है ये उनकी एक मैं कहूँगा उनकी अपनी समझ के मुताबिक है। मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखिए, रिसेंटली आपने देखा कि आर्मी चीफ ने तमाम मुलाजिम जो बाहर फौजी थे उनको वापस बुला लिया। ठीक है, हुकूमत से ऑफर किया, हुकूमत ने अप्रूव किया, उन्होंने वापस बुला लिया। बाज़ मखसूस हालात को हम निकाल दें अगर बीच में से, जिसके तहत वो नौकरी कर रहे थे, तो आम हालात में फौज एक 10% कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको प्रोविजन है उसके मुताबिक सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं। एक वजाहत ये कोटा के बारे में बताइए, तो किसने भी सुना? सॉरी, ये जो कोटा आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? ये 10% अफवाज पाकिस्तान का कोटा है सिविल सर्विसेज में। उसके तहत एक प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक उनकी इंडक्शन होती है। ओके नाउ इंटरेस्टिंग। अभी दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि बाज जगहों के एमडीज बन जाते हैं वगैरह वगैरह। फौज की एक अपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि फौज की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाती हैं। ठीक है, नेचुरली एज ए वेलफेयर मेयर उनके जो सरबराह होते हैं वो फौज के ही पुराने रिटायर्ड अफसरान होते हैं। ठीक है, इस चीज को यहां पे मैं खत्म करता हूं। बेगम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी जो बुनियाद है वो तो हमारे घर से उठती है, और फिर इस बुनियाद के ऊपर जो इमारत तामीर करता है वो हमारा उस्ताद करता है। और जैसे उन्होंने फरमाया कि सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो मुझे याद है जब हमने तालीम शुरू की तो हम तो जमीन पे बैठ के तालीम शुरू की। हमारे जमाने में छठी में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। ये वही एनवायरनमेंट है
جس میں پاکستان ابھی مارز وجود میں آیا تھا تو ماں باپ سے ہم نے یہی سیکھا کہ کیا کچھ قربان کر کے سب کچھ لٹا کے وہ پاکستان میں آئے. سو وہ ایک جذبہ, وہ ایک جو وہ آپ میں جو بیداری کا عمل تھا وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. بالکل. سو دیر فور گھر کی دہلیز اور گھر کا جو ماحول ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اس کے بعد ہمارا استاد آ جاتا ہے. مٹیریلسٹک کچھ ویلیوز ہم میں بڑھتی چلی گئیں. مثال کے طور پہ کل میرا بیٹا بتا رہا تھا کسی جگہ پہ وہ سیٹ کی تیاری کرنے کے لیے ٹیوشن لے رہا تھا. اس نے کہا ابا انفلیشن کی وجہ سے, یہ ذرا غور کیجئے گا, انفلیشن کی وجہ سے متعلقہ جو ٹیچر ہے انہوں نے کہا ہے کہ 5,000 روپے میری فیس 3 مہینے کی ایکسٹرا ہوگی. تو میں نے اس سے تو میں نے اس سے ازراہ مذاق کہا کہ یار انفلیشن کا فیس سے کیا تعلق ہے. اس نے کہا یہ سوال تو آپ مجھ سے نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کلاس اٹینڈ کروں تو آپ ایکسٹرا 5,000 مزید دیں گے. میں آپ کو کل فیس نہیں بتا رہا ہوں, میں صرف اس میں جو ایڈیشن ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. 3 مہینے کی فیس اس کے علاوہ ہے. سو دیر فور استاد جو تھا وہ ہماری بنیاد کو مزید نکھارتا تھا. ٹھیک ہے. سو آج کل کے دور میں شاید مٹیریلسٹک ویلیوز کچھ مزید ہم جس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کچھ حد تک حرج ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑا پروپورشنیٹ حساب رکھنا ہے. سو دیر فور کوئی گرج نہیں ہمیں اس کے. میں نے ایک مثال ساتھ میں کام بھی تو کرو نا. ساتھ میں یہ جو قومی حمیت اور یہ جذبہ یہ گھر کے علاوہ یہ سکولوں اور یہ مدارس اور ہمارے جو اساتذہ ہیں یہ پیدا کرنے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. خدا را اس سے یہ مت سمجھیے جو میں نے مثال دی ہے کہ ہر کوئی اس قسم کا ہے. ہزاروں لاکھوں اساتذہ ایسے ہیں جو کہ بے پناہ قربانیاں دے کے اور بے پناہ محنت اور تردد سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی صرف واضح کرنے کے لیے کہ بعض اوقات بچے کے ذہن کے اوپر کس قسم کا امپریشن ہم کریٹ کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی حق ہے, کماؤ جی, لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ اسی لیول اور پروپورشن کے ساتھ جو آپ کام کرنے چلے ہو وہ بھی تو کرو. جی میں آپ کی اس اکنامک سے بڑھ گئی لیکن کیریکٹر کہاں رہ گیا ہمارا. لیٹ می جسٹ اچھا ایک کال لینے پھر بات کرتے ہیں. جواد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جواد صاحب. جواد صاحب السلام علیکم. اوکے وہ شاید ڈراپ ہوئی. جی آپ کچھ کہنے. میں اسی چیز کو واضح کر رہا تھا کہ جو میں نے آپ کو مثال دی اس سے کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں تھا, صرف واضح کرنا تھا کہ ایٹ ٹائمز ایک جو بچہ ہے اس کے ذہن کے اوپر کیا تاثر آتا ہے. قربانی ملک و قوم کے لیے اور اس کی جو کیا ہم ویلیو اس کی رکھتے ہیں. ہمارے سامنے تو مثالیں موجود ہیں. اپنے لیڈرز کی مثالیں دیتے ہیں نا, جنہوں نے ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم دیا, جنہوں نے ہمیں مثالیں دی. قائد اعظم نے تو سب کچھ دے دیا پاکستان کو, اور ان کے بعد آنے والوں کی آپ ہسٹری دیکھ لیں. سو آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لیاقت علی خان صاحب, یہ میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں ان کے آئینی گواہ اور شاہد موجود ہیں. برگیڈیئر نور حسین ایک ہمارے بہت بزرگ ریٹائرڈ آفیسر ہیں. قائد اعظم رحمت اللہ کے ADC ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی حیات ہیں, اللہ میاں ان کی زندگی کرے. مجھے وہ بتا رہے تھے یہ تجربہ کہ لیاقت علی خان صاحب, خواجہ ناظم الدین, فیملیز بیٹھی ہوئی تھی, تو کسی ٹاپک پہ بات ہوئی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب نے ابھی تک اپنا کلیم سبمٹ نہیں کرایا. تو لیاقت علی خان نواب زادہ تھے, تو اچکن کے اوپر پیچ لگا ہوا تھا. تو گورنر جنرل صاحب نے ان سے کہا, خواجہ ناظم الدین صاحب نے, کہ آپ اپنا کلیم کیوں نہیں جمع کراتے. تو انہوں نے کہا یہ برگیڈیئر نور حسین اس وقت ADC تھے, ان کے سامنے یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب آخری کلیم پاکستانی جمع کرا دے گا اس کے بعد میں بھی جمع کرا دوں گا. اور جب وہ وفات پا گئے, شہید ہو گئے, تو کیا چھوڑ کے گئے پیچھے وہ سب کو ہمیں پتہ ہے.
آپ نے بات کی نقش قدم پہ چلنے کی اور انٹرسٹنگ کیونکہ میں یہ آپ سے ہی پوچھنا چاہتا آپ نے ایدھی صاحب کی بات کی. ہمارے ہاں ہیروز ہیں, رول ماڈلز نہیں ہیں. اور جو میری سمجھ ہے, جو بات میں جس طرف نشاندہی کر رہا ہوں, ہیرو وہ ہوتا ہے جس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں, اور رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں. تو عبدالستار ایدھی صاحب ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے. وہ ہیرو تو ہیں ہمارے, لیکن کوئی ماں اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تم بڑے ہو کے ایدھی بن جانا. کوئی ہمارے ہاں کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہے. جب تک رول ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہوگا, میں کسی ایسی شخصیت کو نہیں جانتا جس کے بارے میں کوئی ماں یا باپ کہہ رہا ہو بڑے ہو کے تم نے یہ بننا ہے. تم نے کوئی, میں ایک اور ایکسرسائز بھی آج کل میرے دماغ میں اٹک گئی ہے. ابھی ہم پنجاب یونیورسٹی گئے, لمز لاہور میں, بہت سارے اسکول کالج میں, ہر کسی سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سن 47 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو چھوڑ دیجیے, ڈاکٹر احمد غیرہ صاحب کو چھوڑ دیجیے, اس کے بعد کسی پاکستانی کی کوئی کوٹیشن ہے جو آپ کہیں کوٹ کرتے ہوں یا لکھتے ہوں؟ انگریز کی تو بڑی کوٹیشن مل جائے گی, اوپرا ونفری تک کی کوٹیشن مل جائے گی. کسی پاکستانی کی کوئی ایسا قول ہے جس کی کوٹیشن بن کے تختیوں پہ لگائی جاتی ہو, لکھی جاتی ہو؟ Where are we lacking on that? I think intellectually میرے خیال میں ایک اس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک قوم کی نشو و نما اور ایک قوم کی جو اتار چڑھاؤ ہیں, اس میں جو مد و جزر ہے اس کی تاریخ میں, اس کا بہت ایک گہرا اثر انٹلیکچوئل طبقے کے اوپر ہے, جس میں لیڈرشپ جس میں سے ابھرتی ہے. سو اس میں کیونکہ رکھنا پڑتا رہا, اور کوئی ویلیو سسٹم ہمارا بیچ میں آ کے میری ناقص رائے میں کیونکہ افیکٹ ہو گیا, لہذا جن رول ماڈلز کا ذکر آپ فرما رہے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ ویئر آر دوز انٹلیکچوئلز جن کی کوٹیشنز could be given as example to the world, نہیں ہے, آف ہینڈ آپ کو یاد نہیں آتی ہیں. آپ کے ہاں جیسے میں نے کہا کہ زرخیز مٹی تو ہے, اسی دور میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو کوٹیشن نظر نہیں آتی ہیں, تو اسی دور کے فیض بھی ہیں, اسی دور کے اشعار ہیں, لیکن کوئی ایک بہرحال بات ہو رہی تھی رول ماڈلز کی. یس, رول ماڈلز جو ہیں ان کو آپ کو پنپنا پڑتا ہے, ان کو آپ کو نرچر کرنا پڑتا ہے. نہایت معذرت صاحب, مجھے قطع کلامی کرنی پڑے گی, یہ وقت ہمارا جلدی میں ختم ہو گیا. جاتے جاتے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. رول ماڈل جو ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ پنپنا پڑے گا, ان کو نرچر کرنا پڑے گا, رول ماڈل ہمارے ہاں ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ رول ماڈل ہیں, لیکن ہم نے ان کو صرف ہیرو بنا کے طاق میں رکھا ہوا ہے. ہمیں والدین کو یہ کہنا ہے کہ یہ ہیرو ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہیرو بن جاؤ گے, تو وہ رول ماڈل بن جائے گا. ان پہ خالی تالیاں بجانے سے کچھ نہیں ہوگا, ان جیسا بننے کی کوشش بھی ہمیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے بات ہوئی, کچھ شرمندہ بھی ہوں کہ شاید مجھ میں نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, اور جس شخص نے زندگی دیکھی ہوئی ہے اس سے آج 1 گھنٹہ بات کر کے پتا چلا کہ نہیں, ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے. بیکاز یو شون می پازیٹیو, جتنی میں نے آپ سے نیگیٹو باتیں کی, آپ نے ہر کسی کی مجھے پازیٹیو سائڈ دکھائی, تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. یہ شب ختم ہوئی. جنرل فاروق خان صاحب کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ہمارا اسلام آباد میں آخری دن ہے, انشاءاللہ کل کراچی سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے.